دوستو چھینک کا آنا ایک قدرتی عمل ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ بھی پسند فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6226 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے کیونکہ وہ بعض دفعہ صحت کی علامت ہوتی ہے اور جمائی کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے تو الحمدللہ کہے، اور جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنی پوری قوت اور طاقت سے اس کو روکنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو اس پر شیطان ہنستا ہے۔ چھینک آنے سے انسان کی عمر کس طرح سے بڑھتی ہے اور چھینک آنے سے کتنے دن انسان کو موت نہیں آ سکتی، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مگر تفصیلات سے قبل آپ سے یہاں گزارش کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا کہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، انسان کو چھینک کیوں آتی ہے؟ اس پر آپ فرمانے لگے کہ افسوس ہے کہ انسان اپنی حقیر سوچ سے اللہ تعالی کی نعمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اے شخص یاد رکھنا، چھینک اللہ تعالی کی قدرت ہے اور انسان کے لیے ایک نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالی کی ایک ایسی نعمت ہے جو دو چیزیں انسان کو عطا کرتی ہے۔ پھر آپ فرمانے لگے کہ اس میں پہلی یہ ہے کہ جب آدمی کو چھینک آتی ہے تو اس کے بدن کی تمام تر تھکاوٹ اللہ تعالی دور فرما دیتے ہیں، اور چھینک در حقیقت صحت کی علامت ہوتی ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ دوسری چیز جو انسان کو چھینک آنے پر عطا کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کو جب چھینک آتی ہے تو وہ 7 دن تک موت سے امان میں رہتا ہے، یعنی اس کو 7 دن تک موت نہیں آتی۔ باقی اللہ تعالی کا فیصلہ ہے، لیکن اسباب کے درجات میں یہی کہا جاتا ہے کہ 7 دن تک اس کو موت نہیں آتی، وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں رہتا ہے، یعنی موت اور چھینک کا آپس میں ایک خاص تعلق اور ربط پایا جاتا ہے۔ دوران چھینک انسانی جسم کا تمام تر نظام رک جاتا ہے اور یہاں تک کہ انسانی دل کے وال اور سانس بھی بند ہو جاتی ہے، اور پھر چھینک کے بعد تمام تر جسمانی نظام دوبارہ سے بحال کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک کے بعد الحمدللہ کہنے کا حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمیوں کو چھینک آئی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی چھینک پر یرحمک اللہ کہا، دوسرے کی چھینک پر نہیں۔ اس پر دوسرا شخص بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری چھینک پر یرحمک اللہ کیوں نہ کہا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ انہوں نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہا تھا مگر تم نے نہیں کہا۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں 6225 میں بیان کی گئی ہے، یعنی جس کو چھینک آئے تو وہ فوراً الحمدللہ کہے اور دوسرا شخص اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اگر وہ الحمدللہ نہیں کہتا تو دوسرے شخص پر یرحمک اللہ کہنا لازم نہیں ہے۔ تو دوستو ایسے ہی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز روزانہ کی بنیاد پر حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا فوراً نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ حاضر ہوں گے ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔